جو اسلام پھیل رہا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کی دین ہے، کیونکہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال باکمال ہوا تو ہمارے ہوش و حواس ہمارے پاس نہیں تھے۔ حضرت عمر جیسا شخص تلوار لے کر کی گلیوں میں نکل گیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو جب حضرت عمر کا ایسا حال تھا تو سوچو کہ اور صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق جمے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے لوگوں سنو، کہ جو یہ مانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی ہم عبادت کرتے تھے تو آج سن لو کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ وہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ تقریر حضرت ابو بکر صدیق نے کری تو صحابہ اکرام کے اندر جو بے قراری تھی، جو پریشانی تھی، وہ کم ہونے لگی، وہ کم ہونے لگی۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو دنیا کے اندر اسلام باقی ہی نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ خدمت کی ہے اس دین کی جس کی کوئی حد نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اسامہ بن زید کے ساتھ ایک قافلہ روانہ کیا تھا کہ جاؤ وہاں پر جا کر جہاد کرو۔ حضور کا وصال ہوا، اسامہ بن زید آ گئے، اور اسامہ بن زید کی عمر کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 17 سال 17 سال، اور بڑے بڑے صحابی ان کی قیادت کے اندر ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا، وصال کے بعد صحابہ نے کہا کہ ابو بکر، حضور کی زندگی کے اندر بات ٹھیک تھی کہ اسامہ کو حضور لشکر کا امیر بنا دیا تھا، لیکن اب ہماری رائے یہ کہ اسامہ کو نہ بنا جائے، کسی اور کو بنا دیا جائے۔ کسی صحابہ نے کہا کہ نہ ابھی اس لشکر کو بھیجا ہی نہ جائے، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد لوگ مرتد ہو رہے ہیں، منکرین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس کو حضور نے اپنا امیر بنا دیا ہو، حضور نے جس کو لشکر کا امیر بنا دیا ہو، ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو اس سے ہٹا دے؟ نہ، اسامہ بن زید کا لشکر جائے گا اور اسامہ بن زید ہی اس کے امیر ہوں گے۔ اور اگر مجھے اس بات کا بھی خوف ہو کہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، جانور نکل آئیں گے اور میری بوٹی بوٹی نوچ لیں گے، اس کے باوجود بھی میں حضور کی بات کے خلاف ہرگز نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں اس قافلے کو، میں اس لشکر کو روانہ کر رہوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور اس کی آپ دیکھیے کہ وہ لشکر گیا بھی کے مقابلے میں گیا تھا، ان ظالموں کو ہرایا، اور ہرانے کے بعد جب وہ لشکر لوٹا تو جو لوگ جن کے ایمان کمزور تھے، جو ڈگمگا رہے تھے، اس لشکر کی کامیابی کو دیکھ کر وہ لوگ بھی واپس ایمان والے ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ واقعی اگر حضور کے بعد کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا تو وہ ابو بکر صدیق ہی تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کیجیے، حضرت عمر سے محبت کیجیے، حضرت عثمان سے محبت کیجیے، مولا علی سے محبت کیجیے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، اس کے بعد مولا علی ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، نہ اس طریقے کا ہو کہ صاحب روحانی پہلے خلیفہ حضرت علی ہے، نہ روحانی بھی ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، اور سیاسی بھی پہلے خلیفہ ہمارے حضرت ابو بکر ہے۔ نماز سے بڑی کون سی روحانیت ہو سکتی ہے؟ نماز سے بڑی کوئی روحانیت ہو سکتی ہے؟ جب نماز کے لیے نبی نے آگے کر دیا ابو بکر کو تو بتا دیا کہ چاہے سیاسی ہو چاہے روحانی ہو، ابو بکر ہی پہلے خلیفہ ہے۔ یہ 4 جنوری کو پروگرام ہے عیدگاہ کے اندر، جس میں سید امیر القادری صاحب، شاکر علی نوری صاحب آ رہے ہیں، اور بھی بہت سے علماء اکرام آ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 4 تاریخ کو اس پروگرام میں ضرور جائیں، اور جو لوگ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں یا مدارس سے بیچ میں جن لوگوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، ان لوگوں کے لیے خاص پروگرام رکھا گیا ہے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ وہ آپ کو سجیشن دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو جن لوگوں نے ادھوری اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے، کوئی ہمیں طریقہ بتائے آگے کیسے نکلا جائے، تو
تو وہ 3 بجے سے 5 بجے تک عیدگاہ کے اندر ہی بس اسٹینڈ کے سامنے پروگرام ہوگا، جو وہ سرکاری اسکول ہے جہاں کھانے دانے ہوتے ہیں، اسی اسکول کے اندر وہ پروگرام ہوگا۔ تو وہ تمام حضرات دن میں بھی جائیں۔